بات لو آؤ سب کے سب یہاں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی سنت عادیہ، سنت جاریہ کے مطابق اپنے ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا، خلقت بیدی، اور اس کے بعد جس وقت اللہ نے ان کو مناسب سمجھا، ان کی اولاد جو اس وقت ان کی امت بھی تھی، ان کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد فرمائی۔ اس کے بعد سے لے کر کوئی نبی آسمان سے اتارا نہیں گیا ہے۔ جتنے پیدا ہوئے ہیں، بشر میں پیدا ہوئے، انسانیت میں پیدا ہوئے، جن سے انسان سے سنت جاریہ کے مطابق پیدا ہوئے، اپنے سماج میں رہے، پلے بڑے، اور اس کے بعد ان کی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، خاندان کی بلندی کے اعتبار سے، حسب و نسب کی طہارت و شرافت کے اعتبار سے سب سے اچھے خاندان میں سے اور سب سے معزز فیملی کا فرد اور اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ پھر انہیں اپنی عصمت میں اور حفاظت میں پروان چڑھایا۔ گناہ تو گناہ، نامناسب و غیر شریفانہ، غیر مروءت کا کوئی کام بھی ان سے سرزد ہونے نہیں دیا۔ جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، تقریبات۔ میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ تقریبات میں ہوتا کیا ہے، کبھی کہیں ہو رہی ہو تو مجھے بتاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو ایک دفعہ اس نے خبر دی کہ فلاں جگہ آج کوئی پارٹی ہونے والی ہے۔ آپ نے کہا کہ چلو دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں گئے، قبل اس کے کہ وہ پروگرام شروع ہوتا آپ کو آنکھ لگ گئی اور سو گئے، اور اس وقت تک بیدار نہیں ہوئے جب تک کہ وہ پروگرام ختم نہیں ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک آسمانی حفاظت، ناجائز اور گناہ تو بہت دور کی بات ہے، بچپنے میں اس کو دیکھنے اور اس کے مشاہدہ کرنے سے بھی ان کو روک کے رکھی ہوئی اور دور رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے انسانیت میں سے انتخاب ہوتا ہے، نمبر 2 انسانیت کے سب سے پاکیزہ اور شریف خاندان سے انتخاب ہوتا ہے، نمبر 3 وہ خود اپنی ذات میں آسمانی حفاظت اور حمایت میں پرورش پاتے ہیں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے پاک باز بڑے ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں بڑے ہوتے ہیں، سماج میں، شہر میں بڑے ہوتے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آتے، اور وہیں بڑے ہو کر کے جب لوگوں کی زبان پر ان کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی کے الفاظ ہوتے ہیں، لوگوں کے قلوب ان پر مر مٹتے ہیں، قربان ہونا چاہتے ہیں، ایسی مثالی جوانی اور ایسی پاک باز زندگی، ایسی حیات طیبہ دے کر پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتے ہیں اور دعوت اللہ کی ذمہ داری پر ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ 1,24,000 انبیاء کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ سب ایسے ہی ہوئے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔